میرے شاہین باغ کے شاہین صفت لوگوں اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں، آپ کے درمیان سے اٹھنے والا چشمہ اب پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور ہر گھر ہر محلے کو سیراب کر رہا ہے۔ ہر ایک کے اندر امیدوں کی کرنیں پھوٹ چکی ہیں، ہر ایک کے اندر آزادی کی لہریں دوڑ چکی ہیں، شہادت کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے، سوئی ہوئی قوم اب جاگ چکی ہے، نوجوانوں کے اندر منجمد خون اب سیل رواں ہے، ان کے اندر سے بھی خوف و ہراس ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے درمیان پلنے والی عداوت اب محبت میں بدل چکی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درخت تناور ہو چکا ہے، پیار و محبت کے پھول کھل چکے ہیں اور چاروں طرف آزادی آزادی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ آپ کے درمیان سے اٹھنے والا طوفان اب ممبئی میں بھی ہے، کلکتہ میں بھی ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، بھوپال میں بھی ہے، راجستھان میں بھی ہے، آسام میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے۔ یہ طوفان پھیل چکا ہے، یہ طوفان جے پور تک پہنچ چکا ہے، بہار کے کئی خطے سراپا احتجاج بن چکے ہیں، ملک بھر کے کئی صوبے سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ آپ نے ملک بھر میں ایک انقلابی روح پھونک دی ہے اور ملک کے کونے کونے سے انقلاب زندہ باد کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یقیناً آپ کی ہمت و جرأت ناقابل بیان ہے، کیونکہ آپ کے عزم و ارادے کو اول ہی سے کمزور اور مضمحل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن سخت سردی کو بھی برداشت کرنے سے آپ نے گریز نہیں کیا، کوئی حیلہ بازی نہیں کی، کسی طرح کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حالات کیسے بھی آئے آپ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حالات سے نمٹنا ہی اپنا فرض اول سمجھا۔ یقیناً آپ چہار دیواری کی زینت ہیں، آپ چہار دیواری کی زینت ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ نے میدان میں بھی اپنا جوہر دکھایا ہے، میدان جنگ میں بھی تلوار کی طرح آپ کام آئی ہیں اور زینت کا سامان بن کر بھی آئی ہیں اور دشمنوں کے لیے موت کا بھی پیغام لائی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نہایت بہادر اور نڈر خاتون تھی، دوران جنگ بے خوف و خطر ہو کر زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، آقا مدنی کی پھوپھی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کیا، دوران جنگ ایک یہودی مسلمان خواتین پر حملہ آور ہوا تو آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے دشمن فوج میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد دشمنوں میں سے کسی ایک سپاہی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان خواتین پر حملہ کرتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہ کر آلام و مصائب برداشت کیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے بے آب و گیا وادی میں کئی عرصے گزار دیے۔ واقعہ کربلا جہاں نواسہ رسول کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے کامل کرداروں کی عظمتوں کا امین بھی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جھوٹی افواہوں کی بنیاد پر صورتحال سنگین اور نازک ہو چکی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے آقا مدنی کا دفاع کیا، شمشیر زنی کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا اور دشمن کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرو، اسلام میں شہادت پانے والی پہلی خاتون تھی جسے ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون پر ہونے والے مظالم کو یاد کرو، جس نے اسے خیر النساء کا لقب عطا کر دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے، اسے ماں بنا کر جنت کا سرچشمہ بنایا، بہن بنا کر ایثار و قربانی کی نشانی اور الفت و محبت کا پیکر بنا دیا، بیٹی بنا کر اللہ کی رحمت کا عملی اظہار بنایا اور بیوی بنا کر راحت و سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے تو ہماری یہی مائیں اور بہنیں میدان میں کود پڑی ہیں، کبھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرح تو کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرح میدان کارزار میں نظر آئی ہیں، کبھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار ادا کیا ہے تو کبھی حضرت ام عمارہ کا کردار، کبھی حضرت سمیہ کا روپ دھارن کیا ہے تو کبھی زوجہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو بھی برداشت کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قریب ہے کہ جیت ہماری ہو، ممکن ہے کہ آپ کی محنت رنگ لائے، اس لیے کہ آپ اب اکیلی نہیں ہیں، آپ کی اس جد و جہد میں ملک بھر میں
الفت و محبت کے ایسے پھول کھلائے کہ ذات دھرم اور ریلیجن سے اوپر اٹھ کر پورا ملک کالے قانون کے خلاف کھڑا ہوا، میدان میں آ کر اپنی آواز بلند کی اور نعرہ آزادی بھی لگایا۔ آپ کی حب الوطنی اور دیش بھکتی نے ملک بھر میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ کسی نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا کردار ادا کیا، تو کسی نے کستوربا گاندھی کو اپنا رول ماڈل بنایا، کسی نے سروجنی نائیڈو کی صورت اختیار کی، تو کوئی ارونا آصف علی کی شکل میں نظر آئی، کسی نے اندرا گاندھی کا روپ دھارن کیا، تو کوئی ارونا آصف علی کی شکل میں نظر آئی۔ آپ نے اپنے جہد مسلسل سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آج پنڈت جواہر لال نہرو نہیں ہیں لیکن ان کی سنتانیں موجود ہیں، آج لال بہادر شاستری نہیں ہیں لیکن ان کی اولادیں موجود ہیں، آج چندر شیکھر آزاد نہیں ہیں لیکن ان کے سپوتوں میں ان کی طرح دل اور دلوں میں دھڑکن موجود ہیں، آج مہاتما گاندھی موجود نہیں ہے لیکن مہاتما گاندھی کی آئیڈیالوجی آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، آج سبھاش چندر بوس نہیں ہے لیکن سبھاش چندر بوس کی تربیت یافتہ لشکری آج بھی موجود ہیں، آج بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان نہیں ہے لیکن ان کی طرح سوچ رکھنے والے ہمارے نوجوان آج بھی موجود ہیں۔ سبق سر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آخر میں یہی وہ مہینہ ہے میری ماؤں اور بہنوں جس مہینے کی 14 تاریخ کو ہمارے 40 سرماؤں کو شہید کر دیا گیا تھا، ان پر دھوکے سے حملہ ہوا تھا اور انفارچونیٹلی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آج تک اس پر بات تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے سیاست کی جاتی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا جشن منا رہی تھی، ویلنٹائن ڈے منا رہی تھی، اور دوسری طرف ہمارے سرماؤں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس لیے میں آج بھی اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ اور اپنے ان بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ، یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، زباں کو کھول اور ظالم سے تو تکرار کرنا سیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ انقلاب انقلاب انقلاب، NRC سے، NRC پر، NRC پر، CAA پر، CAA پر، NPR پر، NPR پر، NPR، کالا قانون، کالا قانون ہم سے واپس لو، کالا قانون، کالا قانون، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، NRC سے، NRC سے، CAA سے، CAA سے، NPR سے، NPR سے، ظالموں سے